آپ سودخور بن کر کیوں مرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ حرام کمائی کھانے والے بن کر کیوں مرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے موت پر لوگوں کو سکون محسوس ہو جائے کہ ہاں اب سکون مل گیا کہ انہیں مر گیا؟ ارے جنازہ تو وہ ہے جس کی موت پر لوگ افسوس کریں کہ یہ آدمی چلا گیا، اس سے بہتر کوئی اور نہیں۔ اور قرآن صاف طور پر کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے تو یاد رکھے اس کی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اور آج مسلمانوں میں عام ہے 10,000 20,000 تو یوں ہی دیے جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے 10,000 کی بات طے ہو رہی 9,000 دیے جا رہے ہیں اور واپس اس کو 10,000 روپے کرنا ہے۔ 20,000 روپے کی بات ہو رہی تو 18 اور 19,000 روپے دیے جا رہے ہیں اور بات ہو رہی کہ 2,000 یا 1,000 روپے آپ کو جو انٹرسٹ کے طور پر یہاں پر دینا پڑے گا جب آپ اسے لوٹائیں گے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہ دولت ایسا بڑا فتنہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ آپ مسلمانوں سنو کہ تم حرام مال سے کبھی اپنے جسم میں بڑھوتری نہ کرو، حرام مال کھا کر اپنے جسم کو موٹا نہ کرو، حرام مال کھا کر اپنے گھروں کا عیش و آرام نہ بناؤ، کیونکہ جو آدمی حرام مال کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نہ اس کے گھر میں برکت دیتے ہیں، نہ اس کی عبادتیں قبول کرتے ہیں، نہ اس کی دعائیں کبھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ کیا مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سود کسے کہتے ہیں؟ سود کا آسان طریقے سے اگر آپ سود کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہی ہے کہ ایک دو آدمیوں کے درمیان میں کسی قسم کا معاہدہ ہو اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو 100 روپے دیے قرض کے اعتبار سے اور واپسی کے وقت میں یہ مطالبہ کرے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں 100 روپے، تم مجھے لوٹاؤ گے 110 روپے، تو لہذا یہ جو 10 روپے کی قیمت اضافہ لی جا رہی ہے یہی ہوتی ہے سود، اسے ہی کہتے ہیں سود۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے دل سے مخلصانہ محبت کے طور پر، ہمدردانہ مزاج کے طور پر 110 نہیں 200 روپے اپنی خوشی سے اگر دے دے واپسی کے طور پر، واپسی کے وقت میں، تو اسے خوشی خوشی لے لینا چاہیے، لیکن اگر وہ لازم کر دے کہ تجھے 110 روپے دینا ہوگا تو فرمایا کہ یہی سود ہے۔ اور آج مسلمانوں میں عام ہے 10,000 20,000 تو یوں ہی دیے جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے 10,000 کی بات طے ہو رہی 9,000 دیے جا رہے ہیں اور واپس اس کو 10,000 روپے کرنا ہے۔ 20,000 روپے کی بات ہو رہی تو 18 اور 19,000 روپے دیے جا رہے ہیں اور بات ہو رہی کہ 2,000 یا 1,000 روپے آپ کو جو انٹرسٹ کے طور پر یہاں پر دینا پڑے گا جب آپ اسے لوٹائیں گے۔ قرآن کریم نے شراب کو حرام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب مت پیو، حکم آ گیا، شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کو کیوں حرام کیا اس کے متعلق بھی بتایا لوگوں کو کہ ہم اس لیے شراب کو حرام کر رہے ہیں، یہ کئی گناہوں کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا تو اللہ نے فرمایا یہ بے شرمی ہے، اس سے بچو، وجہ بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ لیکن جب بات سود کی آئی، اللہ نے جب سود کو حرام قرار دیا تو کفاران مکہ اور مسلمانوں صحابہ کے اندر تشویش پیدا ہو گئی، کیونکہ اس وقت میں اہل عرب کا اصول تھا وہ سود پر کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آخر سود کو حرام کیوں قرار دیا گیا؟ یہ بھی تو ایک طرح کا کاروبار ہے، یہ بھی تو ایک اصول ہے کہ میں اپنا پیسہ کسی کو دوں اور واپس میں کچھ زیادہ نفع کما لوں، اس میں کیا نقصان ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان لوگوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ ہم نے حرام کہہ دیا تو ہو گئی، اب اس کی وجہ پوچھنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ سود حرام ہے تو حرام ہے، کسی بھی طرح کا ہو، مجبوری میں لیا جائے یا ضرورت کے لحاظ سے لیا جائے، ہر حال میں سود حرام۔ یہ کاروبار کرنے والا مسلمان، دینے والا مسلمان، لینے والا مسلمان، کیا ہو گیا؟ ہماری قوم کا کیا حال ہو گیا؟ پہلے وہ سمجھ لیں، مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سود حرام ہے، اس کا استعمال ہمیں جائز نہیں ہے، یہ شرط ہے ہمارے لیے۔ بھی سود کا کاروبار کرتا گئے، سود دیتا یا لیتا گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور قرآن صاف طور پر کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے تو یاد رکھے اس کی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اس کی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔
جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ بھائی جو لوگ مجھے سود دینا تھا میں نے سب کے سودوں کو معاف کر دیا، ہم دنیاوی جنگ لڑیں گے، لڑنے کی طاقت ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا معاف کرتے ہیں، ہم اللہ سے جنگ نہیں کر سکتے، ہم معاف کرتے ہیں سارے سود کو، لیکن آج افسوس کی بات ہے سود معاف کرنا تو دور کی بات ہے، سود پہ سود مہینہ مہینہ غریبوں کا چڑھتا جاتا ہے، اور یہ ظالم لوگ بیٹھ کر ان کے خون پسینے کی کمائی کو چوس لیتے ہیں۔ شب معراج کی مقدس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر فرمایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کا پیٹ گھڑے کی طرح پھلا پڑا ہے، اور اس کے پیٹ میں سانپ لوٹ رہے ہیں، ایک سانپ نہیں ہے، سانپیں ہیں، کئی سارے سانپ اس کے پیٹ میں جمع گئے اور وہ لوٹ رہے ہیں۔ اس کے پیٹ کے باہر سے نظر آ رہا کہ اس کے پیٹ کے اندر سانپ لوٹ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اسے ڈس رہے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا سود کھانے والا شخص ہے، لوگوں کے خون پسینے کی کمائی چوس لیتا تھا، ہر مہینہ سود پہ اضافہ ہوتا تھا، یہ لوگوں کی محنت کو کھا جاتا تھا، وہ لوگ فاقے سے رہ کر زندگی گزارتے۔ خدا کی قسم میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج بھی ہمارے علاقوں میں ایسے بے شمار گھر گئے، سڑکوں پر عورتیں نکل کر خیرات اور بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ کیا وجہ ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے سود کے پیچھے اپنی زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ آج سونے چاندی کی دکانوں پر آج عورتیں کھڑے ہو کر رہن سینٹروں پر اپنا سونا رہن پر رکھا رہی، آج عورتیں مجبور ہو کر اپنے مسائل سے دوچار ہو کر وقتیہ خواہشوں کے لیے، معمولی شادی کی تقریب کے لیے آدمی سود کے پیسے کا استعمال کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے وہ سود کا پیسہ لے کر وہ شادی کرنا، اور شادی کے اندر جتنے لوگ شامل ہو کر کھانا کھائیں گے سب کا سب حرام ہے، سب حرام ہے، کیونکہ جڑی حرام ہے جو آپ نے پکڑی ہے سود کا پیسہ، تو کھلانا بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام۔ ولیمے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ ولیمے میں بھی سود کا پیسہ لا کر استعمال کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے بھائی، کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بڑا گھر بنانا ہے، ہوم لون لے لو، اللہ جو دیتا ہے اس پر شکر ادا کریں، ان نعمتوں کی قدر کر کے زندگی گزاریں۔ اگر آپ ہرس میں پڑتے ہیں مال کو لے کر، لالچی بنتے ہیں، تو خدا کی قسم آپ خود اس کے ذمہ دار ہو۔ سود لے رہے ہیں آج مسلمان۔ ایک حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان 1 درہم سود کھاتا ہے، کوئی انسان 1 درہم سود کھاتا ہے، تو یہ 1 درہم سود کھانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم کا سود کھانا گویا ایسا ہے جیسا اپنی سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنا ہے۔ اس سے بھی بدتر انسان ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرے۔ اور آج سمجھنے کو راضی نہیں ہے مسلمان، دینے میں نہیں تھک رہا، لینے میں نہیں تھک رہا، پیسہ تو عام خرچ کر رہے ہیں، پھر ان کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ آخر وہ شخص پلیں گا کیسا؟ ایک غیر مسلم، ایک میرے خاص دوست ہے، کل ہی ان سے ملاقات ہوئی، یہ عنوان بھی انہی کی بدولت ملا کہ انہوں خواہش کرے کہ آپ سود کے اوپر بولو، بہت بڑے مسائل ہیں۔ تو وہ سنا رہے تھے ایک غیر مسلم شخص ہے، حکومت کے اندر کام کرنے والا، حکومتی نوکری ہے اس کی، گورنمنٹ کی۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایک شخص 80,000 روپے اس کی تنخواہ ہے، لیکن وہ شخص اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ان سے کہہ رہا تھا کہ بھائی سود بہت بری لعنت ہے، میں پھنس گیا، میری 80,000 کی 80,000 تنخواہ مہینے کو مہینے ختم ہو جاتی سود میں۔ ان کا کوئی مذہب ہے، ایمان ہے، انہیں سمجھ گیا، اور یہاں مذہب ہے یا ایمان ہے یا اصول زندگی ہے، یا اصول یہی ہے کہ آپ حرام کو چھی بھی نہیں سکتے، اور یہاں پر سود چل رہا ہے، لیتے ہوئے نہیں تھک رہے، دیتے ہوئے نہیں تھک رہے۔ بڑا گھر بنانا ہے میرے کو، کیوں؟ بولے نہیں بنانا ہے، میری خواہش ہے، لوگوں کو بتانا ہے، میرا خاندان میرے کو یہ بولا، تیرے کو یہ بولا، انہیں بنایا، میں بھی بناتا ہوں، کروڑوں کا سود کا پیسہ لائے اپنا گھر تیار کرے، مہینہ مہینہ سود کی رقم ادا کر رہے ہیں، نتیجہ یہ کہ تمہارے گھر کو بننے کے بعد آنے والے لوگ ان میں سے کوئی ایک بھی سچے دل سے خوش ہو کر تم کو دعا دے کے خدا کی قسم نہیں جاتا، خدا کی قسم نہیں جاتا۔ شادی کر رہے ہیں، ولیمہ کر رہے ہیں سود کا پیسہ لے کر، تو لوگوں کی خواہش ہے بڑا دکھ کے آنا، میں اچھے کپڑے پہنوں، میں اچھا رہوں، میں وہ کروں، میں یہ۔ بہترین شادی خانے کے اندر
ہر قسم کا کھانا پکا کر دعوت دے دیے، اور لوگ آ کر تمہارے دستر پہ بیٹھ کے تمہارا تو چھوڑو اللہ کا ہی شکر ادا نہیں کرتے، تمہارا کیا کرتے؟ میں اپنے کانوں سے دسترخوانوں پہ سنا یہ جملے کہ لوگ دستر پہ بیٹھ کے یہ بولتے ہیں جہیز زیادہ لیا شاید اس لیے جو دعوت بڑی کرا، یا تو یہ بولتے کہ کہاں سے پیسہ اٹھایا نہیں معلوم دعوت بڑی کرا۔ میں اپنے کانوں سے سنا ہوا ان جملوں کو۔ یہ ناشکری قوم کو کھلانے، یہ لوگوں کے دکھاوے کے پیچھے تم بھاگے، یہ قوم بھی تمہاری نہیں ہوئی، اللہ تمہارا نہیں ہوا، تو پھر قیامت میں کیا کریں گے تم؟ جن کو دکھانے کرے وہی گالی دے رہا، جن کو دکھانے کرے آج وہی ناشکرا نکل گیا۔ وہ ایک بادشاہ کا واقعہ مولانا عاقل صاحب سناتے تھے، عنوان ختم نہیں ہوا۔ مولانا عاقل صاحب سناتے تھے کہ ایک شخص جو ہے بادشاہ تھا، اپنی رعایا سے بیزار ہوگا، بولے ارے اللہ سدھرتے ایسا نہیں دکھ رہا میرے کو بولے۔ تو ایک وزیر اس کو سمجھا بادشاہ ایک بڑی دعوت کریں گے، لوگوں کو اپنے قریب کر لے سکتے آپ سمجھو، تو انہوں مان لی، بولے ٹھیک ہے بلاؤ۔ پوری رعایا کی دعوت ہو رہی، بہترین انداز سے کھانا پکا کے کھلا رہے، سب کھا رہے تھے۔ تو بادشاہ وزٹ کر رہا تھا سب کے پاس جا کے کیا ہو رہا نہیں ہو رہا سربراہی میں۔ تو ایک شخص بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کے بولا بادشاہ کیا کھانا پکائے آپ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ تو انہوں خوش ہو گئے بادشاہ، اوکے بولے ٹھیک ہے میاں وزیر کو بلاؤ۔ بولے کیا ہے؟ بولے اب لفافے تیار کرو پیسوں کے، سب کو پیسے بانٹو، کھانا کھلا کے جاتے جاتے پیسے لے کے جانا، سب کو دیے۔ تو وہی بندہ جو دعا دیا تھا اس کا نمبر آیا، لفافہ لیا، روک دیا لائن کو، نے پیسے نکال کے دیکھا تو دیکھے 1000 ہے۔ تو بادشاہ کو بولا بادشاہ تم بادشاہ ہے، 1000 دیتے، 1500 دیے تو کیا جا رہا تھا؟ بولا تو آپ کی شادیوں میں کھانے والوں کا بھی یہی حال ہوتا، کیا انہیں اللہ کا شکر، اللہ کا ہی ادا نہیں کرتے، تمہارا کیا کھا کے بولیں گے اللہ تو اچھا کھلایا اچھا ہے۔ تو آپ یہ قوم سے آپ صلہ مانگ رہے جو ہے کسی کی نہیں ہوتی۔ بڑی دعوت کرتا ہوں میں، کوئی نہیں پوچھتا۔ یاد رکھیے آپ ہی کی دعوتوں میں آ کے آپ ہی کی برائی کر کے جاتی ہے قوم، آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کر آپ ہی سے پلٹتی برا ہے، تو پھر آپ کی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ سود کے پیسوں سے بچیے، یہ سود حرام ہے۔ ایک آخری روایت آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ میری بات ادھوری نہیں رہنا، پھر جمعے میں دوسرا مضمون پہ بات کر سکتے، ورنہ یہی سنانا پڑتا آئندہ جمعہ۔ تو آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھے کہ برزخی زندگی، موت کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے انسان کی، اللہ کے رسول کو وہ دکھایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زندگی کو دیکھا، میرے پاس 2 لوگ آئے، ایک جبرائیل اور دوسرے میکائیل، ان دونوں نے آ کر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ تو میں نے جہنم کو بھی دیکھا اور جنت کو بھی دیکھا۔ تو میں نے جہنم میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ خون اور پیپ سے بھرا ہوا تالاب ہے، اور اس کے اندر ایک شخص تیر رہا، وہ بڑی کوشش کرتے ہوئے کنارے پر آنا چاہتا، آ نہیں پاتا، پھر اسے واپس کھینچ دیا جاتا۔ بہرحال بڑی کوششوں کے بعد وہ کنارے تک پہنچتا ہے، اور کنارے پر ایک شخص کھڑا ہو کر اپنے ہاتھ میں پتھر لیے کھڑا ہوا ہے، اور وہ اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ جیسے اس کے منہ پر وہ پتھر پڑا، وہ واپس پھر اسی تالاب کے درمیان میں آ کر دھس جاتا، پھر کوشش کر کے آتا، پھر پتھر مارتے، پھر چلے جاتا۔ یہی اس کا نظام ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے ماجرا، کس پر ہو رہا ہے یہ ظلم، کس وجہ سے ہو رہا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، جو غریبوں کا خون پسینہ چوستے تھے دنیا کے اندر رہ کر، اللہ نے آج انہیں ایسا عذاب دیا کہ یہ مرنے کے بعد بھی خون پسینے میں ہی ہے، خون پیپ میں ہی ہے، کہ وہی جہنم کے عذابوں کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آج فائنانسروں کی بھی ایک تاریخ رہے، آپ کبھی اٹھا کر پڑھیے، کبھی جیلوں کے حوالے گئے تو کئی حالات یہ ہوئے کہ آج وہ خود اتنے فقیر بن چکے کہ کوئی ان کو پلٹ کے پوچھنے والا نہیں، کیونکہ یہ لوگوں نے اس طرح کا اعمال اور اس طرح کا اپنا نظام بنایا غریبوں سے پیسہ وصول کرنے کا کہ ان کے پیچھے غریبوں کی آہیں اور بددعا اس طرح لگ جاتی کہ وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر پاتے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو شخص سود لے، اللہ نے فرمایا میری اس سے جنگ ہے، میرے نبی کی اس سے جنگ ہے۔ تو اب بولو جس سے اللہ کی جنگ ہے انہیں کامیاب ہو سکتا؟ آپ سود خور بن کر کیوں مرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ حرام کمائی کھانے والے بن کر کیوں مرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے موت پر لوگوں کو سکون محسوس ہو جائے کہ ہاں اب سکون مل گیا کہ انہیں مر گیا؟ ارے جنازہ تو وہ ہے جس کی موت پر لوگ افسوس کریں کہ یہ آدمی چلا گیا، اس سے بہتر کوئی اور نہیں۔ مولانا حمید الدین اسامی عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ حضرت دادا پیر کی مغفرت فرمائے، حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت کے بارے میں آتا کہ حضرت کا جب انتقال ہوا اور مکہ مسجد سے جنازہ جا رہا تھا تو ٹرافک بالکل جام تھی، اور ایک آٹو والا اپنی بیوی کو لے کر جا رہا تھا، تو بیوی دیکھ کے اس کو پوچھی کس کی تو بھی جنازہ جا رہا جو اتنی پبلک جمع ہے؟
تو وہ بیچارہ پلٹ کے بولا یہ وہی مولانا ہے جس کا بیان سن کے میں تیرے کو مارنا چھوڑ دیا تھا۔ ارے جنازہ ہو تو یہ کہ جب جنازے اٹھ کے باہر نکلیں تو لوگ ان جنازوں سے نصیحت لے لیں کہ ہاں یہ جنازہ ہے، یہ آدمی ہے۔ مولانا عاقل صاحب کے والد صاحب کے متعلق بھی واقعہ لکھا ہوا حسام الدین فاضل صاحب کے متعلق کہ جب حضرت کا جنازہ جا رہا تھا تو ایک شرابی آ رہا تھا، تو وہ شراب کا شیشہ ہاتھ میں ہے، تقریباً شراب پی چکا، کچھ شراب اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ آتے آتے ساتھیوں کو پوچھا بھائی جنازہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا فاضل صاحب کا ہے۔ تو اس نے اپنے شیشے کو جو ہے زمین پر پھینکا اور کہا یہ عالم زندگی تمام ایک بات بولتا رہا کہ شراب حرام ہے، ہم سنے نہیں، آج نشے میں ہی اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس ولی کے جنازے پر عہد کرتا ہوں کہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جنازے تو مسلمانوں کے ایسے ہونا چاہیے کہ جن کے جنازوں سے لوگ سبق سیکھیں، جن کے جنازوں پر لوگ افسوس کریں کہ یہ آدمی ہم سے کیوں جدا ہو گیا، مگر یہ نہیں۔ اگر آپ سود لیتے ہوئے مریں گے، حرام کھاتے ہوئے مریں گے تو یاد رکھو تمہاری موت پر لوگ چین کی سانس لیں گے، اچھا انہیں مر گیا، تمہارے جانے پر کیوں خوشی دینا چاہ رہے ہیں کسی کو؟ کیوں اس سے بدتر زندگی کوئی اور نہیں ہے کہ تمہاری موت پر بھی لوگ افسوس نہ کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھ لیں۔